بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، چلتے ہیں ایک خوبصورت اور دل فریب موضوع کی طرف، جو روحانی ذوق، ایمانی کیفیت اور غیبی اشاروں سے بھرپور ایک ایسی خوبصورت تحریر ہے جس کو آپ سن کر مسحور ہو جائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ لاسٹ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ ہر لفظ کا لطف اور اثر دل میں اترتا چلا جائے۔ تو دوستو، آج کی اس پر نور ویڈیو میں ہم آپ کو ان 11 خاص خوابوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اگر کسی مرد یا عورت کو نظر آتے ہیں تو یہ اس کے لیے اللہ کا ولی اور برگزیدہ بندہ ہونے کی ایک بہت بڑی اور روشن نشانی ہے۔ یہ وہ 11 خواب ہیں جن کے آنے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنے نزدیک بہت ہی عزیز رکھتا ہے اور اسے اپنی خاص محبت اور معرفت سے نوازتا ہے۔ آخر وہ 11 خواب کون سے ہیں اور وہ خوشبخت نشانیاں کون سی ہیں؟ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خاص ویڈیو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، ان 11 خوابوں کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہم آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کریں گے کہ سب مل کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پڑھیں، کیونکہ سارا جہان ہے روشن ان سے، رب کی اطاعت ان کے دم سب سے اعلیٰ سب سے معظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی برکت سے ہی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو اگر کوئی خواب آتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، برے خواب تو ویسے بھی کسی کو نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی خواب کی صحیح اور درست تعبیر کسی سے پوچھنی ہے تو آپ ہمیشہ ایسے شخص سے رجوع کریں جس کو خوابوں کی تعبیر کا مستند اور صحیح علم ہو اور وہ دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو۔ آپ اپنے کسی نہایت اچھے اور مخلص دوست کے ساتھ اپنا خواب شیئر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ دوست آپ کا سچا وفادار ہو۔ ایسے کسی شخص کو اپنا خواب ہرگز نہ بتائیں جو آپ سے حسد رکھتا ہو، اور اس شخص کے سامنے بھی اپنا خواب بیان نہ کریں جس کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، جو جادوگر ہو یا فتنہ پرور ہو، اور کبھی بھی اپنے خواب کو کسی غیر مسلم کو بھی نہ بتائیں، بلکہ صرف اور صرف اپنا خواب اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کو ہی بتائیں جن پر آپ کو کامل بھروسہ اور یقین ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ راز کی بات اسی کو بتائیے گا جو اس کا اہل ہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خواب کی مثال ایسی ہے جیسے زمین سے جب پرندہ اڑتا ہے تو اس پرندے کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی
جتنی دیر تک اڑتے ہوئے اس پاؤں سے جدا ہو کر واپس زمین پر پہنچتی ہے، اتنی ہی دیر کے بعد خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی خواب جیسا بیان کیا جائے تعبیر ویسے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے خواب کی تعبیر ہمیشہ ایسے بندے سے کروائیں جو اللہ کا نیک بندہ ہو اور مثبت سوچ رکھتا ہو۔ یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے دل کی پاکیزگی کو دیکھ کر اسے غیبی اشاروں سے نوازتا ہے، اور سچے خواب دراصل ایک مومن کے لیے الہام کی طرح ہوتے ہیں جو اسے زندگی کے آنے والے موڑ پر صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے خواب کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اس پر غور کریں کہ کائنات کا مالک آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ یاد رکھیے، خواب کی دنیا ہماری روح کا آئینہ ہوتی ہے، اور جب انسان دن بھر پاکیزہ رہتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے دور رہتا ہے اور ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رات کو اسے ایسے ہی نورانی اور خوبصورت خوابوں سے نوازتا ہے جو اس کے ایمان کی تازگی کا سبب بنتے ہیں۔ سچے خوابوں کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے اپنے مخلص بندوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں ستارے نظر آئے تھے، تو آپ نے اپنا خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لختے جگر سے اس خواب کے بارے میں سنا تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً نصیحت فرمائی کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی اور ہرگز نہ بتانا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ اہم سبق ملتا ہے کہ خواب ہم اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتا سکتے اگر وہ ہمارے لیے دل سے مخلص نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ کو ذرا بھی شک ہو کہ کوئی شخص آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کبھی بھی اپنا خواب اس کو نہ بتانا، ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے یا آپ کی خوشی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا میں حاسدین کی کوئی کمی نہیں ہے جو دوسروں کی روحانی ترقی کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ اس لیے اپنی ان روحانی نعمتوں کو جتنا چھپا کر رکھیں گے اتنا ہی ان میں برکت پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی کی غیبی حفاظت بھی شامل رہے گی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بندہ اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ چرچا کرتا ہے تو نظر بد اسے گھیر لیتی ہے۔ اسی لیے اپنے ان پوشیدہ رازوں کو صرف اپنے خالق اور نہایت مخلص خیر خواہوں تک ہی محدود رکھیں، تاکہ آپ کی روحانی ترقی کا یہ سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے اور شیطان آپ کو آپ کے نیک مقصد سے نہ بھٹکا سکے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ابھی تک آپ کو وہ 11 خواب نہیں بتائے جس کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم شروعات میں ہی براہ راست وہ 11 خواب بتا دیتے، لیکن اس سے آپ کو ان خوابوں کے بارے میں تو پتہ چل جاتا، مگر ان سے جڑی وہ ضروری معلومات
اور احتیاطی تدابیر آپ کو معلوم نہ ہوتی، جن کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، تاکہ آپ کا علم ادھورا نہ رہے، ورنہ آپ اپنا خواب کسی بھی غلط شخص کے سامنے بیان کر کے اپنا نقصان کر بیٹھتے۔ اسی لیے ہمیں ویڈیو کو پورے طریقے سے اور تفصیل کے ساتھ بتانا پڑتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ہر بات کی گہرائی صحیح اور اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو پیارے دوستو، آئیے اب ہم چلتے ہیں ان 11 خوابوں کی طرف جو ہمارا اصل عنوان ہے۔ پہلا خواب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی سچا ولی نظر آئے، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں صرف ان کا مبارک جسم نظر آتا ہے، یا ہمیں ان کا صرف مخصوص لباس نظر آتا ہے، کبھی ان کے نورانی بال نظر آتے ہیں، تو کبھی ہمیں ان کا پورا روشن چہرہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور کبھی چہرہ تو نظر نہیں آتا لیکن ہمیں ارد گرد سے بہت ساری بہترین اور پاکیزہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے خواب میں بھی کوئی بھی اللہ کا ولی نظر آئے تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی مبارک خواب ہے، اور یہ آپ کی اپنی روحانیت کی بلندی کی واضح دلیل ہے۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ اگر خواب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت ہو جائے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور جانثار دوست تھے، اگر خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ یا باقی صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی آپ کو خواب میں نظر آئے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں، اور آپ کا تعلق ان کی پاکیزہ محبت سے جڑا ہے۔ تیسرا خواب یہ ہے کہ خواب کی حالت میں اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے کسی بھی نبی کو دیکھا ہے، وہ انبیاء جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی آپ کے خواب میں تشریف لائیں تو یہ خواب آپ کی دنیا و آخرت کی عظیم کامیابی کا بہت بڑا اشارہ ہے۔ اور چوتھا خواب یہ ہے کہ اگر خواب کی حالت میں آپ نے کسی نبی سے ملاقات کی ہے اور بالمشافہ ان سے کلام کیا ہے، تو یہ خواب آپ کے لیے انتہائی درجہ بہترین مانا جائے گا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے آپ بہت ہی خاص محبوب اور لاڈلے بندے ہیں۔ اور پانچواں خواب جو کہ تمام خوابوں کی معراج ہے، اگر خواب کی حالت میں آپ کو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، یا آپ نے خواب میں خود کو ان پر درود و سلام بھیجتے ہوئے دیکھا ہو، تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اگر آپ یہ خواب دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہ تمام اچھے خوابوں کا سردار خواب ہے، اور یہ آپ کے کامل ایمان اور اللہ تبارک و تعالی کا برگزیدہ بندہ ہونے کی حتمی دلیل ہے۔ اور چھٹا خواب یہ ہے کہ اگر خواب کی حالت میں آپ خود کو درود شریف پڑھتے ہوئے پائیں
اور آپ کی زبان ذکر رسول سے معطر ہو تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین اور مبارک خواب ہے جو آپ کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا اشارہ ہے۔ اور ساتواں خواب یہ ہے کہ اگر آپ خواب کی حالت میں ہی خود کو آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے دیکھیں، یعنی آپ ساتوں آسمانوں کی سیر کر رہے ہو یا کسی ایک آسمان پر بھی خود کو پائیں، تو یہ آپ کے بلند مرتبہ ہونے اور روحانی رفعت کی پہچان ہے۔ اور 8ویں نمبر پر اگر آپ نے خواب کی حالت میں پل صراط کو دیکھا ہے جس پر سے قیامت کے دن تمام مخلوق کو گزرنا ہے، اگر آپ نے خود کو وہاں دیکھا اور آپ پرسکون طریقے سے وہاں موجود ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے جو آپ کی ثابت قدمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر خواب کی حالت میں اگر آپ آسمانوں کی بلندیوں پر گئے ہیں اور خود کو بادل سے اوپر محسوس کیا ہے تو یہ آپ کے مقام بلند اور اللہ تبارک و تعالی کی خاص عنایت کی دلیل ہے۔ 10واں خواب یہ ہے کہ اگر آپ خواب کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کے کسی سچے عاشق یا بزرگ کی صحبت میں بیٹھے ہو یا ان سے کوئی نصیحت حاصل کر رہے ہوں تو یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ آپ کو حقیقی زندگی میں بھی کسی کامل رہبر کی سرپرستی نصیب ہونے والی ہے۔ 11واں خواب یہ ہے کہ اگر خواب کی حالت میں آپ نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے یا اسے نہایت ہی ادب و احترام سے دیکھا ہے اور چوما ہے تو یہ خواب آپ کے لیے انتہائی مبارک ہے اور یہ آپ کے اللہ تبارک و تعالی کے بہت قریب ہونے اور علم دین سے فیض یاب ہونے کی بہت بڑی واضح دلیل ہے۔ تو ناظرین کرام، ایسے مبارک خواب صرف اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندوں کو ہی آتے ہیں، یعنی وہ نیک بندے جن سے اللہ تبارک و تعالی خود بہت محبت فرماتا ہے۔ یہ تمام علامتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں بسا ہوا ہے اور اللہ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ کو ایسا کوئی خواب آئے تو فوراً سجدہ شکر بجا لائیں اور اپنی زندگی میں نیکیوں کو مزید بڑھا دیں تاکہ یہ روحانی تعلق اور بھی مضبوط ہو سکے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات چل رہی تھی اور ایسے میں آپ کو ان میں سے کوئی خواب دکھائی دے تو پورا یقین کر لیں کہ اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد آپ کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ خواب دراصل آپ کے لیے امید کی وہ کرن ہے جو بتاتی ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں آپ کے سائے کی طرح ساتھ ہیں۔ اپنی نمازوں کی پابندی کو اور زیادہ پختہ کریں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں تاکہ آپ کے خوابوں کی یہ سچائی آپ کی زندگی کی حقیقت بن جائے اور آپ کا شمار ان چنے ہوئے لوگوں میں ہو جن پر اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل و کرم برستا ہے۔ روحانی دنیا کے یہ حسین اور معطر مناظر صرف انہی خوش نصیبوں کو ملتے ہیں جن کی روح ہر وقت پاکیزگی کی تلاش میں تڑپتی ہے اور جو اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے تابع کر لیتے ہیں۔ اس لیے
ان خوابوں کو دیکھ کر دل میں رائی برابر بھی تکبر لانے کے بجائے مزید عاجزی انکساری اختیار کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عاجز اور ٹوٹے ہوئے دل والوں بندوں کو ہی اپنا سچا دوست بناتا ہے اور ان پر اپنی رحمتوں کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے اور یہ ایک سچے مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ غیبی حوصلہ افزائی ہے جس سے اس کے دل کو لاجواب سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، امید ہے آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا، رزق حلال کی توفیق عطا فرما اور کسب حلال کی سعادت نصیب فرما۔ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک آسانی اور سہولت کے ساتھ پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔